زینب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہ جن کی خصوصی قربانی اپیل کی یہ نشریات ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سید ایمان ودود، ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ حمید بھائی، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قربانی ہو جاتی ہے اور گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو ہمیں اجازت تو ہے کہ ہم وہ پورا گوشت چاہیں تو خود استعمال کر لیں، لیکن اس کو مستحب سمجھا گیا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، اور ایک قربا کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک خود کے لیے۔ اچھا، اس میں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جس طرح سے بھکاری ہوتے ہیں نا، جسے ہم پیشہ ور بھکاری کہتے ہیں، تو وہ ان مواقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور پھر وہ گھروں پر جاتے ہیں، گوشت مانگتے ہیں، اور پھر بعد میں اس طرح کی رپورٹس بھی آتی ہیں کہ یہ گوشت باقاعدہ فروخت کیا جا رہا ہے مختلف ریسٹورنٹس میں یا اس طرح کے دیگر جگہوں پر۔ یہ گوشت ایک تو یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ مختلف جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ملا کر جو ہے وہ ایک جگہ پہ اس میں رکھا جا رہا ہے، اور پھر وہ جس طرح سے صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ ریسٹورنٹس پہ جا کر جو ہے وہ بک رہا ہے، اور اس سے جو حقدار ہیں ان کا حق بھی مارا جا رہا ہے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور ان کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا حق بھی۔ تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی عمران بھائی، آپ نے صحیح فرمایا، اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہر سال، صرف کوئی ایک سال نہیں بلکہ ہر سال، اور یہ پیشہ ور فقیر جو ہوتے ہیں ویسے بھی ان کو شرعی طور پر کچھ دینا جائز نہیں ہے، کہ باوجود اس کے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ حقیقی طور پر مستحق نہیں ہے، پھر بھی ان کو دے کے اپنی جان چھڑانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ اور قربانی کے 3 حصے کرنا چاہیے، اپنے عزیز و قارب کو بھی دینا چاہیے۔ اب تو یہ اس قسم کی صورتحال آ گئی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و قارب کو بھی عام طور پر نہیں دیتے، اور ان کی ابھی قربانی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی قربانی ہو چکی ہے، لیکن جا کے حقیقی مستحقین تک بھی پہنچانا گوارا نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پیشہ ور لوگ جو دروازے کے اوپر آتے ہیں وہ ان فقیروں کو دے دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ چھچڑے وغیرہ جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور اچھی اچھی چیزیں خود اپنے گھروں میں ڈم کر لیتے ہیں، اور وہ پھر کئی مہینے تک چلتی ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جناب کئی مہینے گزر جانے کے بعد کبھی لائٹ وغیرہ کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ گوشت خراب ہو جاتا ہے، اور وہ خراب گوشت کو کوڑے کے اوپر پھینک دیتے ہیں، لیکن حقیقی مستحقین تک جو ہے وہ نہیں پہنچاتے۔ تو قربانی کرنے کے بعد مستحقین تک پہنچانا بھی تو اسی فریضے میں شامل ہے۔ قربانی تو جب ہی مکمل ہوگی جب آپ اپنے عزیز و قارب کا بھی حق ادا کریں گے اور حقیقی مستحقین تک بھی وہ پہنچائیں گے۔ اور اب یہ جو لوگ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے درجن بھر بچے مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، گھروں میں گلیوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور سب لوگ ایک شاپر لے کے، جو ہم نے دیکھا، جو ہمارے تجربے میں آیا کہ وہ سب جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر جا کر ایک جگہ پر جو ہے وہ سارا گوشت جمع ہوتا رہتا ہے، اور پھر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مختلف جانوروں کا گوشت ہوتا ہے، اس میں بکرے کا بھی ہے، اس میں بھیڑ کا بھی ہے، اس میں دمبے کا بھی ہے، وہ سارے گوشت جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے بعد ظاہر ہے مختلف بیماریوں کا بھی ایک سبب بنتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، وہ اپنے چند پیسوں کے خاطر ہوٹلوں میں جا کر اس کو فروخت کر دیتے ہیں، اور دیکھیں اس میں وہ بھی گناہ گار ہیں جو خریدار ہیں، جس طریقے سے چوری کرنے والا، جانتے ہیں کہ یہ چوری کا ہے یا غلط طریقے سے جمع کیا گیا ہے، بالکل جس طرح چوری ڈکیتی کرنے والا مجرم ہے، اسی طریقے سے چوری کا مال خریدنے والا بھی تو مجرم ہے۔ بالکل معاشرے میں تو جبھی تو یہ جرائم جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں۔ اب اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ گوشت جو ہے ہوٹلوں کے اوپر 100-200 روپے کلو بک جاتا ہے، جو مارکیٹ میں اس وقت گوشت تقریباً 800-1000 روپے کلو ہے، تو وہ جناب 200 روپے کلو میں خرید لیتے ہیں۔ پھر وہ خریدنے کے بعد ان کو مہنگے داموں کھانا پکانے کے بعد وہی بیماریاں، جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اس کی، وہ جناب علی آگے یعنی کسی بھی طور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اور حقیقی مستحق لوگ، سفید پوش لوگوں تک یہ خود گوشت جا کے پہنچانا چاہیے، تبھی آپ اس کی حقیقی روح کو پا سکتے ہیں۔ بالکل، اور جہاں تک ہمارا اختیار ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، وہاں تک ہم جا کر گوشت پہنچا لیں، اور ہم بار بار اس بات کو مطلب آپ تک پہنچاتے
بتاتے ہیں کہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم چاہ کر بھی رسائی حاصل نہیں کر پاتے، چونکہ بہت دور دراز ہے، کہیں پر 4x4 کی جیپس جاتی ہیں. ہمارے والنٹیئرس تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ پیدل کا راستہ ہے، صرف کوئی سواری ہے ہی نہیں وہاں جانے کے لیے. ہاں جانوروں پر آپ جس طرح سے خچر اور گھوڑے وغیرہ ہیں اس پر جا سکتے ہیں. تو KGN ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ان جگہوں تک گوشت پہنچانے کا جہاں پر لوگ عمومی طور پر نہیں پہنچ پاتے. تو آپ KGN کی وساطت سے اگر یہ قربانی بک کروا رہے ہیں تو آپ کی جانب سے وہ گوشت ان تک پہنچا دیا جائے گا. اور بہت سے دوست ہمیں کال کر رہے ہیں. سید طیب علی ہیں، انہوں نے گائے میں 2 حصے لیے ہیں. سلمہ قطب الدین صاحبہ ہیں، انہوں نے 1 حصہ لیا ہے. اور وقار علی صاحب ہیں، انہوں نے گائے میں پوری ایک گائے بک کی. اس طرح سے اور لوگ بھی کال کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام لے لیں، اور ان کی نیت یقیناً یہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی نیکی کے اس جذبے میں جو ہے وہ تحریک پائیں، ترغیب پائیں، اور وہ بھی آگے بڑھیں اور یہ حصہ لیں. تو یقیناً جن دوستوں نے یہ قربانی بک کروائی ہے ان کی وساطت سے جو گوشت ہے. اور اس میں ہم ایک بات کرتے ہیں نا کہ قربانی کرنا اور ایک ہوتا ہے قربانی ادا کرنا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ قربانی تبھی ادا ہوتی ہے، وہ صرف ذبح کرنے سے ادا نہیں ہوتی، بلکہ جب گوشت کی پراپر تقسیم، یعنی کہ اپنے اوپر سے کوئی بوجھ نہ اتاریں، اسے مکمل ادا کریں، گوشت کو واقعتاً وہاں تک پہنچائیں جو لوگ اس کے حقدار ہیں، مستحق. مانگنے والے تو سارا سال ہی مانگ کر کھا لیتے ہیں، وہ ریسٹورنٹس کے باہر بھی موجود ہوتے ہیں، وہ مختلف بیکریوں کے باہر اور دکانوں کے باہر بھی موجود ہوتے ہیں. ہر آنے جانے والے سے دست سوال دراز کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کی جان چھڑانے کے لیے لوگ کچھ دے دیتے ہیں. یقین کریں کہ یہ آپ کوئی فائدہ مند کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ معاشرے پر جو لوگ بوجھ ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ معاشرے پر بوجھ کے اضافے کا باعث بن رہے ہیں. بالکل آپ کوئی مطلب اچھا کام نہیں کریں کہ آپ ان کی مدد کریں. اور جو گداگری اس کی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے. ایک اپیل میں اور کرنا چاہوں گا کہ گائے میں عمومی طور پہ لوگ حصہ لیتے ہیں، اور پاکستان میں بالخصوص زیادہ تر لوگ گائے کی قربانی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ اپنے گھر پہ بھی دیکھیں، رشتہ داروں میں بھی دیکھیں، جو بکرے کی مطلب گائے کا گوشت جو نہیں کھا سکتے، چاہے بیماری کی وجہ سے کہ ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹرز جو ہے وہ بڑے کا گوشت منع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں میں پسند کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگتا گائے کا گوشت. تو اسی طرح سے غرباء میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو بڑی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، جنہیں ڈاکٹر نے بڑا گوشت کھانے سے منع کیا ہے. تو اس لیے وہ بکرے کی قربانی بک کروانا بھی ہے. تو اس کے لیے میں خصوصی طور پر اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ بکرے بھی جو ہے وہ بک کریں، تاکہ یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچایا جائے جنہیں کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا جو گائے کا گوشت پسند نہیں کرتے. تو ہمیں تو حکم یہی ہے کہ جو خود کے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. تو اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں تو جہاں پہ قربانی کا ثواب ہے وہاں پر انسانی ہمدردی کا ثواب بھی ملے گا، وہاں پہ ایثار کا ثواب بھی ملے گا. علامہ صاحب آپ کی جانب یہی سوال لے آتا ہوں کہ گوشت کی جو تقسیم کا معاملہ ہے اس کو بھی مکمل، جیسے ہم قربانی ادا کرتے ہیں تو تقسیم کو بھی ادا کریں، اور جو اس کے حصے کرنے ہیں. اور اچھا پھر حصوں میں بھی یہ کہ صرف یہ نہیں کہ بس 3 حصہ کر لیا کہ 120 کلو گوشت نکل رہا ہے تو 40 کلو کر کے اسے الگ کر لیا، بلکہ اس میں بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کچھ جگہوں کے گوشت نا مطلب اچھے سمجھے جاتے ہیں، تو تقسیم میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تمام حصوں میں، رشتہ داروں میں اور غرباء میں وہ اچھا والا گوشت بھی موجود ہو، درمیانے درجے کا گوشت بھی موجود ہو، تیسرے درجے کا گوشت. کس طرح سے تقسیم کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کی نشاندہی بھی کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو سب سے بڑا پہلو جو ہمارے معاشرے کی ترقی میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے، یہ پیشہ ور گداگر ہے، اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں تو یہ حدیث مبارکہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا، خاص ان لوگوں کے لیے جو پیشہ ور گداگر نہیں ہیں لیکن ایسے موقعوں پر وہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب کے معاملات تھے اور اس میں KGN کے تحت بھی جو ہے وہ راشن کی تقسیم کا معاملہ تھا، اور دیگر ادارے بھی جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے تھے، تو یہ بات ہمارے مشاہدے میں بھی آئی، اور یہ خود ہمارا یہ دیکھا کہ ایک گھر میں 5 6 تھیلے راشن کے موجود ہیں، پھر بھی وہ نکلے ہوئے ہیں فلاں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں. راشن بکنے کی بھی راشن تقسیم میں بھی یہ چیز، حالانکہ وہ عام پورا سال پیشہ ور گداگر نہیں ہے لیکن ان موقعوں پر وہ بھی نکل آتے ہیں. صحیح فرمایا. اور جس کا حق ہے وہ پھر ان تک پہنچ نہیں پاتا. تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے بھی پیشہ ور گداگری یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے دین اسلام کی نظر میں بھی، لیکن ایسے لوگ جن کو حاجت نہیں ہے، جن کو ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث مبارکہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو بلا ضرورت سوال کرتے ہیں فرمایا کہ دنیا میں جو بغیر کسی ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے ناخنوں
نظروں سے اپنے چہروں کا گوشت اس کا ادھڑ رہا ہوگا اور یہ اس کی ایک نشانی ہوگی کہ دنیا میں بلا ضرورت یہ سوال کرتا تھا. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی وہ پھر محتاجی میں ہی رہے گا, وہ چاہے کتنی محنت و مشقت کرتا رہے اس کے مال میں برکت ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت اہم پہلو ہے کہ آپ جب بھی گوشت تقسیم کریں سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے محلے داروں میں دیکھیں. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا نہیں تو آپ پیشہ ورانہ کو نہ دیں. آپ ایسے اداروں میں, اب جیسے KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر, یہ آپ کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ ایک حصے, 2 حصہ, ایک پوری گائیں آپ جو نفلی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کریں, کیونکہ یہ ادارہ ایسا ہے کہ یہ ان مستحقین تک اور ایسے لوگوں تک کہ جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے, لیکن یہ ادارہ بالکل وہاں تک پہنچاتا ہے. الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے مختلف طبقات ہیں, تمام ہی طبقات اس میں انوالو ہیں. ابھی قمر الاسلام صاحب ہیں, یہ ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کال کر کے ایک پوری گائے بک کروائی ہے KGN کی وساطت سے. ایک ارم صاحبہ ہیں, خاتون ہیں, انہوں نے ویب سائٹ پر جا کر ایک پوری گائے جو ہے وہ بک کروائی ہے. راؤ صاحب ہیں ہمارے کراچی, ڈیفنس کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ایک گائے میں 2 حصے لیے ہیں. تو مختلف طبقات ہیں, کوئی ایڈوکیٹ ہے, کوئی بزنس مین ہے, خواتین ہیں, آن لائن بھی قربانی بک کی جا رہی ہے, ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی بک کی جا رہی ہے. تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ لوگ ہماری صدا پر جو ہے نا وہ لبیک کہہ رہے ہیں اور اس ضرورت کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیں نہ ہمارا فائدہ ہے نہ, یہ تو ایک مشترکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے نا یہ کام ہے کہ جو معاشرے میں خلیج پیدا نہ ہو معاشرے میں, ورنہ یہ خلیج آگے چل کر نفرت کا باعث بنتی ہے, پھر افراتفری کا باعث بنتی ہے, الٹیمیٹلی بدامنی کی جانب ہمیں لے جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. میں تو یہ اپیل بھی کرنا چاہوں گا, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نظر میں کوئی مستحق نہیں ہے, بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کس کو دیں, یہ تو سارے پیشہ ورانہ ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے. تو پھر آپ خاص طور پر یہ KGN کا پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں پر اپنا حصہ بک کروائیں. آپ یہاں پر اپنا گوشت اگر پہنچانا چاہیں وہ پہنچائیں, تو انشاءاللہ یہاں سے مستحقین تک وہ پہنچا دیا جائے گا. اور یہ ہمارا نہ صرف دینی فریضہ ہے, ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, یہ ہماری ایک معاشرتی ذمہ داری بھی ہے. دینی تو ہے ہی, اسلامی تو ہے ہی, اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے پریویلیج رکھا ہے, ہمیں اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے, تو ہم مظلوم, پسے ہوئے, لیس پریویلیج طبقے کا ہم خیال کریں. اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے, ہم تو کر ہی اس سے رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. اور اس میں جو وسیلہ بنتا ہے, دیکھیے صدقہ اللہ تبارک و یہ میں تعالیٰ چاہوں کی گا راہ کہ میں, وہ یہ بتا دیں کہ وہ جس نے اپیل کی, جس نے بک کروائی, جو قربانی کر رہا ہے, جو تقسیم کر رہا ہے, کس کو زیادہ ثواب ملے گا, کسے کم ملے گا, یا یہ برابر ہے. لیکن صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ویسے بھی برکت رکھی ہے, اور فرمایا جتنے ہاتھ سے گزرتا ہے سب اس کے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں ابھی جتنے بھی حضرات, جو 2 خواتین تھیں, اس کے علاوہ جنہوں نے پوری گائے ڈونیٹ کی, ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہیں, اب جتنے لوگ اس اپیل میں حصہ بنے, ہمارے ساتھ ڈونیٹ کر رہے ہیں, جس طرح ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے. KGN کا پورا پلیٹ فارم ہے, ARY کا پورا پلیٹ فارم ہے. تو جو اس کا حصہ بنیں گے, اس صدقے کو مستحقین تک پہنچانے کا سبب بنیں گے, انشاءاللہ سب ہی اس کے اجر و ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حصہ عطا فرمائے. بالکل صحیح حمید بھائی, جس طرح سے معاشرے میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, تو اب اس کے لیے ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ایک حکیم ہوا کرتا تھا اور وہی پورے گاؤں کا یا وہ اس بستی کا جو ایک معالج تھا, ہر طرح کی بیماریوں کا علاج وہ کرتا تھا. اب ایکسپرٹس ہو گئے, گردوں کا معاملہ ہے, جگر کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے, معدے کا معاملہ ہے, الگ الگ ڈاکٹرز. اسی طرح سے اور تعمیرات میں دیکھ لیں تو وہ لوہے کا کام کرنے والے الگ سے ہیں, لکڑی کا کام کرنے والے الگ سے ہیں. تو بالکل یہ بھی تو ایک شعبہ ہے نا, خلق خدا کی خدمت ہے نا, جسے سماجی خدمت کہہ لیجئے. تو اس میں ایکسپرٹ لوگوں کے ذریعے یہ کام کروانا کس قدر اہمیت ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے گھر تعمیر کروانا ہو تو آپ ایکسپرٹ لوگوں کی خدمات حاصل کریں گے, یا کسی بھی اناڑی کی خدمت لے لیں گے. علاج کروانا ہو تو اس شعبے میں بھی ایکسپرٹ لوگوں کی خدمت لینی چاہیے. یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. نہیں, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, ایکسپرٹ لوگوں کی خدمات لینی چاہیے. اگر اس طریقے سے عام آدمی کرنے لگے جس کا تجربہ نہ ہو, دیکھیں آپ نا تجربے کار آدمی سے اپنا گھر بنا لیں گے تو وہ گھر آپ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, آپ کو الٹا نقصان ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو پوری ٹیم ہے آپ کی خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے, جو ٹیم ہے جو سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں, جو کارکنان, ان کو بے انتہا تجربہ ہے کہ کس طریقے سے کہاں جا کر مدد کرنی ہے, کس طریقے سے وہ آپ کا سامان صحیح لوگوں تک پہنچے گا. تو اس میں تجربہ کار لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جو لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. بالکل, تو وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایک بنی بنائی ٹیم
سمجھ لیے کہ آپ کو میسر ہے، ایک پلیٹ فارم آپ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جو ہے تیار کر کے دیا، ایک پلیٹ فارم دیا ہے جو عام آدمی نہیں پہنچا سکتا وہاں پر، وہ آپ کا ذریعہ آگے تک پہنچ جائے گا، تو اس پہ ماہرین کا ہونا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اناڑی آدمی ہوگا وہ کھیل کو بگاڑ دیتا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی ٹیم کے ذریعے اور منظم انداز میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ہاں منظم انداز میں جو ہے وہ ان لوگوں کے حوالے کریں یہ کام کو کہ وہ صحیح معنوں میں اس کا تجربہ بھی رکھتے ہوں تاکہ وہ حق ادا ہو جائے اس کا۔ اچھا، اور مطلب تجربہ بھی رکھتے ہوں، اہلیت بھی رکھتے ہوں، صلاحیت بھی ہو، پھر ایمانداری بھی ہو، جسے ہم کہتے ہیں کریڈیبلٹی بھی ہو، آنیسٹی بھی ہو۔ صرف مطلب چیریٹی کے کام میں نا جو ہمارا پہلا مطمع نظر ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخص ایماندار ہے تو اس کی وساطت سے یہ خیر کا کام کروا دیں۔ اچھا، ایماندار ہونا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن باصلاحیت ہونا بھی ضروری ہے، جی بالکل، ورنہ تمام تر ایمانداریوں کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح، کوئی شخص بہت ایماندار ہے، آپ اسے جہاز اڑانے دیں گے؟ نہیں، آپ اس کی صلاحیت دیکھیں گے، بلکہ آپ تو کہیں گے کہ اگر تھوڑا بہت بے ایمان ہے تب بھی چل جائے گا، لیکن باصلاحیت ہو کہ بوئنگ 777 اڑائے گا یا نہیں اڑائے گا، ایئر بس 320 اڑائے گا یا نہیں اڑائے گا، تو جہاں پر ہاں آنیسٹی کے ساتھ کریڈیبلٹی، بالکل۔ تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں KGN کا ایک خاصہ ہیں، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ علماء کرام کی زیر سرپرستی یہ ادارہ چل رہا ہے، علماء کرام کی زیر نگرانی یہ ادارہ چل رہا ہے، اور جب قربانی کا دن ہوتا ہے بقرعید میں تو ہماری آبزرویشن بھی ہے، دوست ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ باقاعدہ وہاں پہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، ماہر قصاب موجود ہوتے ہیں، جن لوگوں کی جانب سے قربانی بک کروائی گئی ہے پوری لسٹیں ہوتی ہیں، اور کل کے ٹیلی تھون میں بھی میں نے یہ بات کی، مجھے پرسوں یہ بات میرے علم میں آئی کہ وہ جو لسٹیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ قربانی ہے، اور مطلب کس کے نام سے یہ قربانی ہو رہی ہے، تو پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، یعنی کہ وہ سارے لوگ مطلب ویسے ہی اللہ کے نام پر یہ قربانی ہے۔ ایک دو صفحات کے بعد جو ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور وہ یہ لوگوں کی محبت ہے کہ وہ 2-3 صفحات پھر اس کے پھر اصحاب کے نام سے بھی ہوتا ہے، اہل بیت کے نام سے بھی ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگ یقینی طور پہ اپنے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے، مرحومین کے نام سے بھی کروایا ہوتا ہے۔ تو ایک بڑا اچھا مطلب سمجھے کہ نا ہر اسپیکٹ کو پورا کرنے والا۔ پھر گوشت کی تقسیم کے لیے بھی چونکہ گرمیوں میں ہے، اور وہ اس کی تقسیم کے لیے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ خراب نہ ہو، تو ڈرائی آئس اور نائٹروجن بیسڈ آئس وغیرہ کو جو ہے وہ اس میں انکارپوریٹ کر کے، تاکہ گوشت اگر وہ 10 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے، 20 گھنٹوں کی ٹریولنگ ہے، تو وہ گوشت خراب بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں ہم ہیں تو انسان، غلطی کی گنجائش پھر بھی موجود رہتی ہوگی، ہم پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس جس مقصد کے لیے لوگ ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں ہم اس ذمہ داری سے ادا برا ہونے کی کوشش کریں۔ بالکل، جزا اللہ کے ہاتھ میں۔ پروگرام ہم چاہتے کہ مزید بھی چل رہا ہوتا، ہم یہ صدا لگاتے رہیں، آواز لگاتے رہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کے کام میں، تو سب کا ہی بھلا ہے، سب کی فلاح ہے۔ تو لیکن پروگرام تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حمید بھائی آپ کا بہت شکریہ، عاشر آپ کا شکریہ، علامہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں۔ جاتے جاتے وہی اپیل ہے کہ KGN کی تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں، ریٹ لسٹ بھی اسکرین پر موجود ہے، آپ جس قدر رب تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ یہ قربانی بک کروائیں۔ جانے سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی قربانی KGN کی وساطت سے بک کروانا چاہتے ہیں اور کسی خاص شہر میں بک کروانا چاہتے ہیں، مطلب آپ کو خود یہ ادراک ہو کہ بھئی فلاں کراچی میں تو بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں پاک پتن شریف میں میری جانب سے قربانی بک ہو جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوٹری میں میری جانب سے یہ جو قربانی ہو رہی ہے اس کا گوشت کوٹری میں تقسیم کیا جائے یا پاک پتن میں تقسیم کیا جائے، تو آپ اسے اسپیسیفائڈ کر کے پرٹیکولر آپ وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے نمائندوں سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرنا ہوگا یا ہمارے آفیسز تشریف لانا ہوگا، اور انہیں جو ہے وہ قربانی کی بکنگ کے ساتھ ساتھ مطلب یہ اسپیشل کلوز بھی آپ اس میں لکھوا سکتے ہیں کہ یہ قربانی یہاں پر نہیں بلکہ پاک پتن میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ۔ اچھا، پھر شہروں سے ہر انسان کا اپنا ایک شغف بھی تو ہوتا ہے نا، اور ہمارے دیکھنے والے جو چاہے دنیا بھر میں کہیں بھی، جس طرح سے میں ہوں، میں کراچی میں پلا بڑھا ہوں، تو شہر کراچی سے اس رسول بلاد سے ایک خاص محبت ہے نا۔ جو لوگ لاہور میں ہیں، شہر لاہور تیری رونقیں رہے دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو، تو مجھے کراچی کے بعد جو دوسرا شہر پسند ہے وہ لاہور پسند ہے، وہاں جاتا ہوں تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز کی ہوتی ہے، تو ہر ایک شہر سے انسان کا ایک شغف تو ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ نبی کریم کو مکے سے بہت زیادہ محبت تھی اور مدینے سے ہم سب کو ہی ہے، لیکن ویسے بھی ہر ایک شہر سے ایک کوئی نہ کوئی انسان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی واقعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی عرصے کی مطلب کوئی ٹائم اسپین کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس وجہ سے آپ کسی مخصوص شہر میں اگر یہ قربانی بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل
بالکل یہ سہولت بھی KGN آپ کو دے رہا ہے. پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ہم جانے سے پہلے ایک کلام بھی شامل کریں گے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے منقبت کی میں آپ سے گزارش کروں گا حاشر, اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اپنے میزبان ڈاکٹر سید ایمان ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے خواجہ معین الدین تیرا دربار اعلیٰ ہے. میرے خواجہ معین الدین تیرا دربار اعلیٰ ہے. نہیں ثانی کوئی تیرا, نہیں ثانی کوئی تیرا, تو ہی یکتا یگانا ہے. میرے خواجہ معین الدین تیرا دربار اعلیٰ ہے. میرے خواجہ کی رفعت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو. میرے خواجہ کی رفعت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو. خدا جانے مقام کا یہی بس ہم نے جانا ہے. خدا جانے مقام کا یہی بس ہم نے جانا ہے. زمانے میں وہ یکتا ہے, نہیں ثانی کوئی ان کا. زمانے میں وہ یکتا ہے, نہیں ثانی کوئی ان کا. ہے رتبہ کس قدر اونچا میرے خواجہ پیا کا ہے. میرے خواجہ معین الدین تیرا دربار اعلیٰ ہے. تمنا ہے یہ عاجز کی, خدا را سن لو اس کی بھی. تمنا ہے یہ عاجز کی, خدا را سن لو اس کی بھی. تمنا ہے یہ عاجز کی, خدا را سن لو اس